ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل شعیب رحمانی آفیشیل۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک اہم مسئلے پر حالیہ بے بنیاد پروپیگنڈا اور گمراہ کن بیانات کے پس منظر میں ہم اس معاملے کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ 3 سال قبل جب مسلم پرسنل لا بورڈ میں یہ رائے آئی کہ حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کو بورڈ میں شامل کیا جائے اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے، تو اس وقت آپ کی شہریت کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے تھے۔ تو اسی وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس مسئلے پر مکمل سنجیدگی کے ساتھ غور کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی جس کی سربراہی سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء کر رہے تھے۔ اس کمیٹی نے تفصیلی جائزہ لے کر یہ فیصلہ دیا کہ حضرت کا اسٹیٹس کسی بھی طور پر ان کی قابلیت یا بورڈ میں ان کی ذمہ داریوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ وکلاء کی 6 صفحات پر مبنی رپورٹ کے بعد آپ یعنی حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر کو ان کی قابلیت، تجربہ اور قائدانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر مسلم پرسنل لا بورڈ نے از خود رکن عاملہ اور پھر سیکریٹری کے لیے پیشکش کی تھی، اور حضرت کی رضامندی کے بعد بورڈ نے حضرت کو رکن عاملہ اور پھر سیکریٹری بنایا تھا، جس کا اعتراف بورڈ کے موجودہ صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی تحریری طور پر کیا ہے، جو اس وقت بورڈ کے جنرل سیکریٹری کے فعال عہدہ پر فائز تھے۔ چنانچہ 16 دسمبر 2021 کو بورڈ کے موجودہ صدر محترم نے حضرت امیر شریعت کے متعلق بورڈ کے آفس سیکریٹری کے نام ایک تحریری ہدایت جاری کی تھی، جس میں انہوں نے جو کچھ بھی لکھا بعینہ پورا کا پورا ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں لکھا تھا: مکرمی مولانا وقار الدین لطیفی صاحب زید مزدکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانپور کے اجلاس میں راقم الحروف نے ارکان کی مجوزہ فہرست میں جناب احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کا نام بھی پیش کیا تھا، لیکن اس پر بعض حضرات نے سوال اٹھایا کہ چونکہ ان کی شہریت امریکہ کی ہے اس لیے وہ بورڈ کے رکن نہیں ہو سکتے۔ جو قانون داں اس وقت اجلاس میں موجود تھے وہ واضح جواب نہیں دے سکے اور طے پایا کہ اس سلسلے میں پہلے قانونی پہلو کی تحقیق کر لی جائے، اور اگر تحقیق میں یہ بات ثابت ہو کہ وہ ممبر بن سکتے ہیں تب ان کو رکنیت کے سلسلہ میں خط لکھا جائے۔ راقم الحروف نے جناب یوسف حاتم مجھالہ اور جناب M.R. شمشاد صاحب سے اس سلسلے میں تحقیق کی گزارش کی۔ ان حضرات نے اپنے جواب دیے جو بظاہر اطمینان بخش ہیں، اس لیے آپ رکن میقاتی اور رکن عاملہ کی حیثیت سے انتخاب کا مراسلہ ان کو بھیج دیں، اور مناسب ہوگا کہ میرا یہ خط بھی اس کے ساتھ منسلک کر دیں تاکہ وہ اطلاع میں تاخیر کے بارے میں واقف ہو جائیں۔ والسلام علیکم۔ یہ بھی واضح رہے کہ حضرت نے موجودہ حالات میں بورڈ کی اندرونی روابط، کمیونیکیشن، فیصلہ سازی کے شفاف طریقہ کار، بورڈ کے اہداف اسلاف کی فکر اور امارت شریعہ سے ہم آہنگی کے فقدان، ساتھ ہی بورڈ کے صدر محترم اور جنرل سیکریٹری کے ساتھ مؤثر ہم آہنگی اور اعتماد پر مبنی تعلقات قائم کرنے میں درپیش چیلنجز کی بنیاد پر استعفیٰ دیا ہے۔ استعفیٰ کے بعد شہریت کے مسئلہ پر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ تکلیف دہ ہے۔ اس معاملے میں شہریت کا کوئی مسئلہ سرے سے تھا ہی نہیں، نہ تو اس بارے میں کوئی قانون بدلا ہے اور نہ ہی اس بورڈ کے دستور میں انڈیا کے شہری ہونے کی لازمیت کی کوئی شق جوڑی گئی ہے۔ اس کے باوجود چند لوگ جھوٹے بیانات کے ذریعے ملت میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمان ایک امت اور ایک جماعت ہیں، اتحاد اور اجتماعیت ہمارا پیغام ہے، اور امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ ان سازشوں کو ناکام بنانے میں مثبت کردار ادا کرے۔ ہم انتشار پھیلانے والے چند لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایسی تخریبی کوششوں سے غلط فہمی
پیدا کرنے اور امت کو تقسیم کرنے کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ وقت ہے کہ ملت کو گمراہ کن باتوں سے بچایا جائے اور حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کی جائے تاکہ ہم سب مل کر ملت کی ترقی اور اجتماعیت کے لیے کام کر سکیں۔ ساتھ ہی یہ بھی افسوسناک ہے کہ بورڈ کے اندرونی خلفشار اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ بورڈ کے ایک سینئر رکن عاملہ اور سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ جناب M.R. شمشاد صاحب نے بھی عاملہ سے استعفیٰ دے دیا۔ اسی طرح کئی دہائیوں سے بورڈ کی خدمت کر رہے جناب کمال فاروقی صاحب کو بھی بغیر کسی مشاورت اور بغیر کسی کاؤنسلنگ کے اس کو بھی بورڈ سے نکال دیا گیا ہے۔ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی رکنیت عاملہ اور سیکریٹری کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک گہرے غور و فکر اور تفصیلی مشورے کے بعد کیا گیا ہے۔ اپنے استعفیٰ میں انہوں نے گزشتہ 2 سالوں میں بورڈ کے اراکین کے ساتھ شریعت کی حفاظت اور ملک بھر کے مسلمانوں کے حقوق و وقار کو بلند کرنے کی جد و جہد کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے باعث شرف تھا کہ وہ اس اہم مشن کا حصہ بنے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ حالات میں بورڈ کی اندرونی روابط و کمیونیکیشن، فیصلہ سازی کے طریقہ کار، اسلاف کی اسلامی فکر، بورڈ کے اہداف اور امارت شریعہ سے ہم آہنگی کے فقدان کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے نبھانے میں خود کو الجھن و رکاوٹ کا شکار محسوس کر رہے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے بورڈ کی صدر محترم اور جنرل سیکریٹری کے ساتھ مؤثر ہم آہنگی اور اعتماد پر مبنی تعلقات قائم کرنے میں درپیش چیلنجز کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ مسلمانوں کی اجتماعیت، اتحاد اور فلاح و بہبود کے لیے اپنی توانائیاں وقف کرنے اور اس مشن میں مکمل انہماک کے ساتھ یکسوں ہو کر خدمت انجام دینے کا عزم رکھتے ہیں۔ استعفیٰ میں انہوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مشن اور کاوشوں کی تعریف کی اور بورڈ کے اہداف سے اپنی وفاداری کے عہد کا اظہار بھی کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دعا کی کہ بورڈ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو اور مسلمانوں کے مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرتا رہے۔